الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نہایت ہی توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیں، لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی وغیرہ سے کھیلتے ہوئے اس طرح سننے سے اس کی برکتیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور ویسے بھی قرآن و سنت کی بات کو بے توجہی کے ساتھ سننا یہ مسلمان کی صفات میں سے بھی نہیں ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ 11 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، ہوگا سیراب سرے کوثر و تسنیم وہی جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی دھومیں مچاتا ہوا ماہ ربیع النور شریف، عام طور پر اسے ماہ ربیع الاول کہتے ہیں اور عشاق اسے ماہ ربیع النور کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس مبارک مہینے کی آمد ہو چکی ہے۔ رب کریم پیارے آقا علیہ السلام کی صدقے طفیل ہمیں خوش دلی کے ساتھ، ادب تعظیم کے ساتھ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ النعمت الکبریٰ صفحہ 24 پر نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں عاشقان میلاد بہت خوش ہوتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی تو کیا ہی بات ہے، کہتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو۔ 12ویں ربیع النور شریف کا ذکر کر رہے ہیں،
امیر سنت فرماتے ہیں پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو دنیا میں آج آقا عطار آ گئے. سرکار کی آمد سردار کی آمد دلبر کی آمد انور کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد آقا عطار کی آمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے، سرکار علیہ السلام کی سیرت پر بالخصوص بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سرکار علیہ السلام کے اوصاف پر بات ہوتی ہے، آپ کے اخلاق کریمہ کی بات ہوتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر گفتگو ہوتی ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت پر بیان کرنا ہو تو بیان کرنے والا اس شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ کس مبارک گوشہ زندگی پر گفتگو کی جائے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے پہلے کے واقعات کی بات کی جائے یا ولادت کریمہ کے وقت ہونے والے حیرت انگیز واقعات کا تذکرہ کیا جائے، کعبے کے بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کی بات کی جائے یا طیبہ کے شمس الضحیٰ کے نورانی لڑکپن کی بات کی جائے، پیکر حسن و جمال کے ازواجی زندگی کی بات کی جائے یا دافع رنج و ملال کے پہلے ملک شام کے تجارتی قافلے کے سفر کی بات کی جائے، بی بی آمنہ کے لال کے اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات کی بات ہو یا شافع روز شمار کے اعلان نبوت کے بعد ہونے والے مظالم پر صبر کرنے کی بات کی جائے، مکی زندگی کی بات کی جائے یا مدنی حیات طیبہ کی بات کی جائے. اور معجزات رسول پر اگر نظر دوڑائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. شق قمر کی بات کی جائے یا دعا کر کے سورج کو پلٹانے کی بات کی جائے، انگلیوں سے دریا بہانے کی بات کی جائے یا انہی انگلیوں سے زمین پر کھڑے ہو کر کروڑوں میل دور چاند کو دو ٹکڑے کرنے کی بات کی جائے، کسی صحابی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اپنے لعاب دہن سے جوڑنے کی بات کی جائے یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے سے بینائی آ جانے کی بات کی جائے، پتھروں کے سلام کرنے کی بات کی جائے یا درختوں کے جھک کر صلاۃ و تسلیم عرض کرنے کی بات کی جائے. مگر سچی بات تو یہ ہے کہ اوقات نہیں ہے، الفاظ نہیں ہیں، بات کس کی کرنے جا رہے ہیں. سرکار کی مدح سرائی اور ہم کریں یہ کیسے ممکن ہے. تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچ تو یہ ہے کہ ہم بولتے چلے جائیں، الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں، وقت بھی گزر سکتا ہے. کوئی لکھنا شروع کرے تو سارے درختوں کو اگر قلم بنا لے، سارے دریاؤں کو سیاہی بنا لے، مگر پھر بھی سرکار علیہ السلام کی زندگی کے کسی ایک گوشے کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دل بر بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے،
آقا جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑے دیکھے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے دربار میں چلتے ہیں۔ تاجدار بریلی نے جب سرکار علیہ السلام کے اوصاف و کمالات پر نظر دوڑائی، قلم اٹھایا، عشق کے عالم میں کلام لکھا۔ اور کیا کلام لکھا؟ لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سب کچھ لکھ دیا۔ سب کچھ لکھنے کے بعد امام عشق و محبت آخر اس نتیجے پر پہنچے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سرکار علیہ السلام کے جس گوشہ زندگی کا میں نے انتخاب کیا ہے، جس پر آج ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کر کے اپنی جھولیوں میں خیرات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لینے کی کوشش کریں گے، وہ موضوع ہے سرکار علیہ السلام کا حسن و جمال۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر